کیا کچھ ہوتا رہا. کیونکہ اگر آج حکومت وقت چاہے جتنے چینلز پہ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے شام سے پہلے سب کو یہ بند کر سکتے ہیں. ان کو اتنی پاور و طاقت ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کیونکہ جس میں جتنی پاور ہوتی ہے اتنا ہی اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. صرف میڈیا کی بات نہیں, ملک میں جتنا بھی خلاف قانون اسلام قرآن و سنت کے خلاف کام ہو رہے ہیں ان سب کا ذمہ دار وزیر اعظم ہے. ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور رسول اللہ کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اللہ ایک ایک بات کے بارے میں اس سے سوال کرے گا. اگر تو قرآن و سنت کے مطابق ہوا تو جان چھوٹ جائے گی, اگر نہ ہوا تو آگے چلے. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ, وَالرَّجُلُ اور مرد کون؟ یہ آپ کے متعلقہ ہے. اور مرد رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ, وہ اپنے گھر والوں کا حاکم اور نگران ہے. اپنے گھر والوں کا حاکم ہو. جو کلام ہوا وزیر اعظم کی طرف اس کی طرف بندے زیادہ, وہی کلام ہے گھر کے سربراہ کے لیے. یہ اور بات ہے کہ اس کے گھر کے افراد کم, اس کے گھر کے افراد. اگلی بات وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اس گھر کے سربراہ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. بتا تیرے گھر جو فحاشی پھیلائی جا رہی تھی, بتا تیری بیوی جو بے پردہ گھومتی تھی, بتا تیری بیٹی جو بے پردہ بازاروں میں جاتی تھی, بتا تیرے گھر میں یہودیت عیسائیت بت پرستوں کا نصاب ٹی وی چینل کے ذریعے پہنچتا تھا, تو نے اس پہ پابندی عائد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میرے بھائی دنیا کو چھوڑ دے, تصورات کی دنیا میں قیامت کے دن کو اپنے تصور میں لے آ اور یہ تصور کر کہ میں میزان پہ کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں؟ کیونکہ کائنات بدل سکتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ سرکار کی حدیث ہے, تماشا نہیں ہے. اپنے آپ کو میزان پہ تصور کر اور اپنے آپ سے پوچھ کہ اگر رب نے پوچھا تیری بیوی باپ پر تھی تو تیرے پاس سوال کا جواب کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ اگر رب نے پوچھا تیری بیٹی باپ پر تھی تو تیرے پاس اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ اگر رب نے پوچھا کہ تو مسلم تھا, تجھے مال میں نے دیا تھا, تجھے اسلام کا نصاب میں نے دیا تھا, گھر تیرا تھا, وقت تیرا تھا, مال تیرا تھا, لیکن تیرے گھر میڈیا کے ذریعے نصاب کن کا چلتا تھا؟ بولتے نہیں ہیں آپ. میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا, قرآن و حدیث سے عرض کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اگر اللہ پوچھ لے, اور اللہ لازمی پوچھے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, کبھی اس کے خلاف ہو سکتا. سوال کا جواب تیاری ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو, مجھے نہیں جواب دینے کی حاجت. میں تو آپ کو فقط سمجھانے بیٹھا ہوں, سمجھانے, تاکہ قیامت کے دن میرے مقتدی, مجھ سے تعلق رکھنے والے مسلم کہیں میرے گربان میں نہ ہاتھ ڈال دیں کہ یا اللہ انہوں نے اس نے ہمیں کب سمجھایا تھا کہ ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے, یہ بھی ذمہ داری ہے. بھائی میں تو اپنی ذمہ داری کو اتارنے کے لیے اللہ رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اور میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے, جب اللہ پوچھے گا بتا تیرے گھر میں فحاشی چلتی تھی, تو نے روکا تھا, جواب کیا بنے گا؟ بتا تیرے گھر میں یہودیت عیسائیت کا نصاب, میرے نبیوں کی توہین, میرے نبیوں کی گھر والیوں کی توہین, میرے نبیوں کی بیٹیوں کی توہین, میرے نبیوں کے صحابہ کی توہین تیرے گھر میں میڈیا کے ذریعے ہوتی رہی, تو نے اس گند کو نکالا کہ نہ نکالا؟ جواب خود بنانا ہے, کیونکہ میری جگہ آپ نے نہیں دینا, میں نے آپ کی جگہ نہیں دینا. جب مر جائیں گے یہ اولاد بھی آپ کی کچھ نہیں رہتی, یہ بیویاں, یہ بیٹیاں, سب کچھ دنیا میں. میرے بھائی سوچ, نگران تو ہے گھر والوں کا, حاکم تو ہے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں, اور سوال بھی بول لو تو صحیح.
سوال بھی حاکم سے ہوگا، سوال بھی، اگر تو حاکم اس سوال کے جواب کو تیار کیے ہوئے ہے تو ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو ہم اپنے اس بھائی اور اپنی بہن سے عرض کرتے ہیں خدا اپنے گھر سے اس گند کو نکال دو، خدا آج لوگوں کے رسم و رواج کو نہ دیکھو، قیامت کے دن کوئی تمہارے کام اگر آئے گا تو مصطفیٰ کریم آئے گا، لیکن کب؟ جب انہی کی شریعت کو توڑا، جب انہی کی شریعت کی گستاخی ہمارے گھروں میں ہوتی رہی، کیا ایسے بندے کی بھی شفاعت فرمائیں گے؟ خدا کا خوف کرو، سوچو۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا والمرأۃ، یہ تو شوہر کا منصب آیا، اب بیوی بھی سنے، والمرأۃ رعیۃ علی اہل بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، فرمایا یہ شوہر کی ذمہ داری، اور شوہر 24 گھنٹے گھر میں ہوتا، جب وہ چلا گیا، جب وہ، اب بیوی بقایا افراد پر حاکم ہے، بیوی بقایا افراد پر غور کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے والمرأۃ، اور عورت راعیۃ علی اہل بیت زوجها، اپنے شوہر کے بچوں کی نگران کون ہے؟ عورت بیوی ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، قیامت کے دن جب یہ میزان پہ کھڑی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا بتا بچوں کو کیا ڈوز دیا کرتی تھی، بچا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے تھے، کس فطرت پہ پیدا ہوئے تھے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے، بتا تو نے ان کو سکھایا کیا تھا؟ تو نے ان کو استاد کیسا مہیا کیا تھا؟ تو نے ان کو کس طرح کا لیکچرار دیا تھا جو تیری اولاد کو روزانہ لیکچر دیا کرتا تھا؟ میرے بھائی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ خصلت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی والدہ اور اس کے والد دیکھنا یہ ہے اپنی اولاد کو یہ کیسا ٹیچر مہیا کر رہے، دیکھنا یہ اپنی اولاد کو کیسا استاد اور معلم دیتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بخاری میں لے آیا ہوں، کتاب و تفسیر کے اندر لے آیا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 4775، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ کتاب و تفسیر صحیح بخاری، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، سرکار سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کوئی بچہ جو کسی کے ہاں پیدا ہوا، کسی کے ہاں، میں نے ایک پیچھے بات کی ہے، یاد ہے آپ کو کہ ماں اور باپ سے پوچھا جائے گا، یہ اپنے گھر کے نگران و حاکم ہیں کہ گھر والوں کو کیسا استاد مہیا کیا، بچوں کو کیسی تعلیم دی، بچوں کو کیسا نصاب پلایا۔ اب اسی بات پہ میں استاد کون دیتا ہے، میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کتاب و تفسیر میں آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیت فقط اسلام کو قبول کرنے کی رکھ دی جاتی ہے۔ پھر یہ معاملہ برعکس کیوں ہے؟ آج مسلم معاشرہ میں بیٹے مسلمانوں کے، لیکن سارا کلچر اور ثقافت اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لباس وضع قدہ سب یہودیت عیسائیت کی کیسے آ گئی؟ غور کرو سرکار کی حدیث پہ، فرمایا ہر آنے والا بچہ کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اب اس کے والدین، فَأَبَوَاهُ فرمایا اس آنے والے بچے کے والدین، يُحَوِّدَانِهِ
او ینصرانہ، یا اس کو یہودیت کی ڈوز پلاتے ہیں یا عیسائیت کی ڈوز پلاتے ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کا۔ اس باپ سے پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنے گھر جو ٹیلی ویژن ایک لیکچرار کی صورت میں رکھا تھا، ایک معلم و استاد کی صورت میں رکھا تھا، اس سے بچوں کو ڈوز کیا ملتی تھی؟ اس سے بچوں کو نصاب کیا ملتا تھا؟ بچے نہیں یہودیت کو قبول کرتے، بچے نہیں عیسائیت کو قبول کرتے، بلکہ ان کے والدین ان کو ایسا نصاب پلاتے ہیں، ایسے معاملات میں کھول کھول کے ان کو ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک بچے کو 20 سال تک یہودیت عیسائیت کا نصاب سکھایا گیا، اب اس کی زندگی میں وہی نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ اونچی بولیں۔ ابھی بچہ 4 سال کا نہیں ہے، بچے کو کھلانے کی غرض، بچے کی تفریح کی غرض سے اس کو والدین بہن بھائی کیا لگا کے دینے؟ اور بولو تو صحیح، جب میں غلط کہوں کھڑے ہو جانا، میں ناراض نہیں ہوتا، کہہ دینا یہ معاشرے میں نہیں ہو رہا، آپ کیوں خواہ ایسے کہتے جا رہے ہیں، میں ناراض نہیں ہوتا، رجوع کر لوں گا۔ بچہ ابھی کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب اس کو گانا لگا کے کون دے رہا ہے؟ گھر کا سربراہ۔ اس کو فلم لگا کے کون دے رہا ہے؟ اونچی بولے، گھر کا یار، سارے بولو، اس کو گانا کون لگا کے دیتا ہے؟ اس کو فلم کون لگا کے دیتا ہے؟ اس کو فحاشی عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی کے پروگرام چینل کے ذریعے کون دکھاتا ہے؟ ٹیچر کی تعریف کیا ہے؟ معلم کی تعریف کیا ہے؟ ایک لیکچرار جب لیکچر دینے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سامعین کو جو اس کے اندر نظریات ہوتے ہیں جس فن کے متعلقہ، ما فی الضمیر، جو اس کے ضمیر میں پوشیدہ ہوتا ہے، وہ سامعین تک اس کو پہنچا دیتا ہے، سامعین تک اس کو۔ تو ٹیلی ویژن کے ذریعے یہودیت پہنچائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے عیسائیت مسلمان بچیوں اور بچوں میں زہر کی صورت میں گھولی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بتایا جائے اس زہر کے گھولنے کا ذمہ دار وزیر اعظم تو ہے ہی ہے، جو گھر کا نگران ہے وہ کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ قیامت کے دن حدیث بخاری کی روشنی میں جواب دینا ہوگا کہ نہیں؟ کہ تو نے اپنی اولاد کو معلم یہودیت کر دیا تھا، تو نے اپنی اولاد کو استاد جو اس کو ڈوز پہنچاتا تھا، وہ عیسائیت یہودیت قرآن اور حدیث کے خلاف سارے پروگرام ان کو دکھاتا تھا، اور ان بچوں کے ذہن میں وہی باتیں بیٹھ گئی، ان بچوں کے ذہن میں وہی باتیں۔ میں بزرگوں سے سائل ہوں، سائل بن کے عرض کر رہا ہوں، جب یہ فحاشی میڈیا پہ نہیں آئی تھی، مسلم کی نوجوان بچیاں بازاروں میں ننگے سر نظر آتی تھیں؟ اونچی تو بولو۔ جب یہ یہودیت عیسائیت کا نصاب مسلمانوں میں نہیں کھولا گیا تھا، کیا مسلمان کی بیٹی کسی ایسی جگہ نظر آتی تھی جہاں سے اسلام نے منع کر دیا تھا؟ کیا مسلم کی بیٹی ہمیں بازاروں، تفریح گاہوں، شاپنگ سینٹروں پر ایسے لباس میں نظر آتی تھی کہ لباس ہونے کے باوجود بھی ننگی؟ بتاؤ تو صحیح۔ میڈیا کی لعنت سے پہلے یہ کام مسلمانوں میں ہوتا تھا؟ تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی، یہ ساری لعنت میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ ساری لعنت کس طرح پہنچ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، کب بیدار ہوگے؟ کب جاگو گے؟ جب اسرائیل آ جائے گا سامنے، پھر یہ ساری باتیں دہراؤ گے؟ مجھ سے یہ بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے یہ بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے وہ بھی پوچھا جائے گا، اس وقت ذہن میں لانے کا کوئی فائدہ ابھی ہے کہ آج ہی اس گند کو گھر سے نکال دو، آج ہی اس گند کو گھر سے، کیونکہ آپ مسلم ہو۔ آپ کون ہو؟ اور مسلم کا نصاب بھی قرآن و سنت ہے۔ مسلم کا نصاب کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
یہودیت اور عیسائیت میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں المباشر چینل چلتا ہے باقاعدہ، اس طرح جس طرح مسلم معاشرے میں جیو جیسی لعنت چلتی ہے، باقاعدہ اس طرح جس طرح مسلم معاشرے میں جتنے بھی ٹیلی ویژن کے چینلز ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس طرح مسلم یہودیت کو دیکھ رہا ہے، میں پوچھتا ہوں المباشر کا نام اس لیے لیا ہے، میری معلومات کے مطابق اگر اس کے بیک میں مکہ شریف دکھایا جا رہا ہو تو ساتھ ساتھ آواز کس کی آتی ہے؟ قرآن کی۔ اونچی بولو، کس کی آواز آتی ہے؟ اگر مدینہ شریف دکھایا جا رہا ہو تو عربی زبان میں آواز آتی ہے حدیث مبارکہ کی۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے اسلام کے ماخذ قرآن اور حدیث، قرآن اور پہلے دو ماخذ اجماع اور قیاس بعد میں، قرآن و حدیث المباشر پہ چلتا ہے۔ میرا بھائیوں سے سوال ہے، کتنے یہودیوں کے گھر میں یہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جاتا ہے؟ بولو، اونچی بولو۔ جو بغیرت یہودی عیسائی آپ کے قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں، جو یہودی عیسائی نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپنے گھر میں چلنے نہیں دیتا، یہ مسلمان اپنے آپ سے پوچھے تیری غیرت کہاں دفن ہو چکی ہے؟ تیرے گھر میں اسی یہودی کا نصاب چلتا ہے، غلط تو نہیں کہا؟ تیرے گھر میں اسی عیسائی کا نصاب چلتا ہے۔ میرے بھائی، جب ٹھنڈے دل سے تو سوچے گا، کیونکہ تو مسلم ہے، تجھ پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تجھے اپنے اسلام پر ایمان رکھنے کی توفیق دے رکھی ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے کیونکہ تو مسلم ہے، کیونکہ تو اس اعتبار سے بڑا خوش نصیب ہے۔ صرف تو غفلت کا شکار ہو گیا ہے، باقی تیرے اندر کمی کوئی نہیں، تو ہے ہیرا، تو ہے جواہر، ایسے تو نادر الوقوع ہیں، لیکن تو نے خود اپنے آپ پہ غفلت کی چادر کو تان رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیرے کی چمک نہیں نظر آتی، جس کی وجہ سے وہ خوشبو باہر تک نہیں آتی۔ آگے یہودیت عیسائیت کے نصاب کے پردے پڑ گئے، آگے ظلمت اور نفاق کے کیا پڑ گئے؟ اس وجہ سے اسلام والے سے اسلام کی خوشبو نہیں نظر آتی، اسلام والوں سے اسلام کی بہار الا ماشاءاللہ۔ اور جو مستثنا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے، مستثنا ہے، جو مستثنا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں جو کتاب و تفسیر صحیح بخاری سے عرض کی کہ بچے کو یہودیت اور عیسائیت کی ڈوز کون دیتے ہیں؟ بولو تو صحیح، کون دیتے ہیں؟ اب ذرا ماں باپ ہی سوچ لیں کہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا۔ قیامت کے دن آگے چلیں صحیح مسلم میں، انشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کو سنتے رہیں تو میں قرآن و حدیث کی برکت پہ امید کرتے ہوئے ضرور یہ جملہ کہہ سکتا ہوں۔ اس کی 2 قسطیں آئیں، 3 آئیں، 4 آئیں، جتنی بھی اللہ کو منظور ہو، میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری اگر آپ نے توجہ سے سنی تو یہ قرآن و حدیث آپ کو اس بات پہ مجبور کرے گا کہ اس گند کو گھر سے نکال، اس گند کو گھر سے سن۔ اب میں آ گیا ہوں صحیح مسلم میں، کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح مسلم شریف۔ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، جتنی قسطوں میں بھی، یہ سیاہ ستہ سے سلیکٹ کی ہے۔ کون سی کتب سے؟ یہ آپ کے سامنے سیاہ ستہ ہے، یہ آپ کے سامنے، اور اس پہ نشان اللہ کے فضل و کرم سے لگ چکے ہیں کہ کیا کیا آپ تک پہنچانا ہے۔ غور کریں، ادھر فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، ادھر فرمایا کہ گھر کا سربراہ گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تیسری جگہ فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو یہودیت یا عیسائیت کا معلم کون فراہم کرتا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے
جو ان کا نصاب بچوں میں زہر گھولا جا رہا ہے. اب چوتھی حدیث بھی